السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيارته من الخلق ورضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ کی 152ویں آیت فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو اور کافر نعمت نہ بنو. کلاس چونکہ ذاکری کے حوالے سے ہے تو اسی لیے اس آیہ مجیدہ کا آج انتخاب کیا کہ تھوڑا سا ہم لوگ اپنی ذاکری کے حوالے سے اس آیت پر محنت کریں اور ان مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں جو کہ ذاکری کے حوالے سے اس آیت میں پوشیدہ ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. روایات معصومین میں اس مفہوم کی احادیث بہت ساری ہیں لیکن یہ کہ حدیث نبی اکرم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تخلقوا باخلاق اللہ یعنی اپنے اندر الہی صفات پیدا کرو. یہ اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ انسانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ذاکری کے اندر ایک ذاکر میں اہم ترین صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس صفت الہی کو اپنے اندر پیدا کرے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. میں اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں عجیب قسمہ پرسی کا عالم ہے. قسمہ پرسی یعنی کوئی کسی کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے, کوئی کسی سے تعلق رکھنے کو تیار نہیں ہے. اگر تعلق ہے تو اس تعلق کی وجہ مفاد ہے. میرا آپ سے اگر کوئی مفاد ہے تو تعلق ہے, ورنہ تو کجا اور من کجا. ٹھیک ہے, میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہاں اور میں کہاں اور کوئی رشتہ کوئی ناتا کوئی تعلق کوئی وابستگی نہیں ہے. ہاں اگر پیسے عزت شہرت کوئی پیار کوئی دنیاوی تعلق کوئی ایسا سلسلہ ہو تو پھر چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جائے گی اور ہاتھ سینے پہ چلا جائے گا اور سر بھی جھک جائے گا اور سارے کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. ورنہ تو جو ہے نا ہمارے سٹارز نہیں ملتے, ہمارے ستارے جو ہے نہیں ملتے.
تھوڑا سا میرا قد بڑھ گیا، تھوڑا سا آپ کا قد بڑھ گیا، تھوڑی سی آپ کی شہرت بڑھ گئی، تھوڑا سا آپ کا علم بڑھ گیا، تھوڑا سا آپ کا فہم و شعور بڑھ گیا، تھوڑا سا آپ نے اگر پر نکال لیے، توجہ کیجیے گا اس نقطے کے اوپر. اور ذاکری میں ایک اخلاقی تربیت کے طور پہ میں نقطہ عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی. تھوڑا سا ہم لوگ بلند ہو جاتے ہیں تو مزاج یہ بن جاتا ہے ہم سب کا، اور یہ بد اخلاقی ہے، بدتمیزی ہے، نازیبہ حرکت، اس سے بچنا چاہیے. کہ لوگ مجھے فون کریں، لوگ مجھ سے رابطہ کریں، میں کسی سے کیوں رابطہ کروں بھائی؟ میں کسی سے کیوں ملنے جاؤں؟ میں تو بہت بڑی ذاکرہ بن گئی ہوں. اسے تو پورا کراچی مجلس سے پڑھوا رہا ہے. میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہوں، میں اپنی بہنوں سے ملنے کو تیار نہیں ہوں، میں کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوں. میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت کالز آ رہی، بہت مجالس سے، میں بالکل ٹائم نہیں ہے میرے پاس. وہ جو اللہ ہے جو کہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو یاد کرنے کو تیار نہیں، کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ جو کہ غنی عن العالمین ہے، وہ جو کہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، اس کو کسی ایک بندے کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا، اور میں جس کی 4 آنے کی کیا 2 ٹکے کی کیا ایک پیسے کی بھی حیثیت نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کسی کو یاد کرنے کو تیار نہیں. لہٰذا اخلاقی معاملات میں اس آیہ کریمہ سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ جو اللہ ہے، جو غنی عن العالمین ہے، وہ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. لہٰذا ایک ذاکر کا تعلق ان عوام الناس سے، ان لوگوں سے جو کہ ذکر میں، مجالس میں ذاکر کو یاد رکھتے ہیں، ایک عالم دینوں کو یاد رکھتے ہیں، ایک ذاکرہ کو یاد رکھتے ہیں، تو ذاکر کو بھی پلٹ کر ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کو اپنی ذات کے اندر لانا چاہیے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یہ تو ابتدائی اخلاقی نقطہ تھا تھوڑا سا گا. ہم لوگ جو ہے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے چند جملے، اور یہ بھی آپ لوگ بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ کون سی خواتین جو ہیں یہاں پر بہنیں ہماری جو ہیں وہ پرانی ہیں اور کون سی نئی ہیں ذاکرات. بہرحال یہ کہ خدا سب کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے. مجلس تیار کرنے کے حوالے سے میں اسی مقام پر جو ہے، کمرہ شاید کوئی اور ہوگا لیکن مدرسہ یہی تھا، اور ایک لیکچر پورا جو ہے دے چکا ہوں. ایک لیکچر نہیں بلکہ کئی لیکچر ذاکری کے حوالے سے میرے یوٹیوب پر مسجد القائم کے پیج پہ آپ کو مل جائیں گے. وہاں بہت ساری معلومات موجود ہیں، اس میں سے شاید کچھ نکات تکراری بھی ہوں گے، ریپیٹڈ بھی ہوں گے. لیکن یہ کہ جب بھی آپ مجلس تیار کریں تو اس میں ایک بنیادی ترین نقطہ جو ہے وہ تفسیر ہے. جو بھی آیت آپ اٹھائیں سرنامہ کلام کی، تو حماقت اور نادانی یہ ہے کہ آپ نے آیت پر کسی علامہ کی مجلس اٹھا کے پڑھ دی. اگر آپ نے یہ کام کیا، آپ زندگی بھر جو ہے وہ جس اردو میں کہتے ہیں رٹو توتا، وہ رہیں گی. آپ کبھی بھی کامیاب ذاکرہ نہیں بن سکیں گی. وہ کامیاب ذاکرہ جو ذکر کو اچھے انداز میں، شعور کے ساتھ، دقیق طریقے سے انجام دے، وہ صلاحیت آپ میں پیدا نہیں ہوگی. آپ بلکہ رٹو توتا کا لفظ جو میں نے استعمال کیا وہ جذبات میں آ کر نہیں، بلکہ یہ بھی انتہائی گہرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے استعمال کیا. بہت ساری ذاکرات بھی، اب چونکہ یہاں ذاکرات کی بات ہو رہی، کسی کو برا نہ لگے، ذاکرین بھی ہمارے آج کل کے ایسے ہی، بلکہ شاید ذاکرات بہتر ہوں، ذاکرین کا حال زیادہ برا ہے کہ وہ بیچارے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگ کیا بول رہے ہیں، اور مجمع میں سے نعرہ لگتا ہے، وہ بیچارہ ذاکر بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس پہ نعرہ لگانا تھا کہ نہیں لگانا تھا. وہ لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، چلو بھائی اس پہ بھی نعرہ لگ گیا، اس پہ تو نعرے کی توقع بھی نہیں تھی. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ بولنے والے کو خود معلوم نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ ہمارے معاشرے کی علمی صورتحال ہے کہ پڑھنے والا، مثلا فرض کیجیے میرے استاد محترم مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کی مجلسیں یاد کر کے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں. ان میں سے میرے خیال سے 70% ایسے جن کو خود نہیں پتہ کہ علامہ صاحب نے کیا پڑھا، علامہ صاحب نے نقطہ کیا لگا ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے، آیتوں کے ذریعے استدلال کیا کہ یہ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن وہ رٹا مار کے ٹکا ٹکا آیتیں یاد کی، نقطہ. اور اگر ویڈیو مل جائے تو ہاں علامہ صاحب نے کیسے نقطہ لگایا،
سمجھے بنا جا کے پڑھ دیا۔ یہ جو فہم و شعور ہے اس کی بنیادی معلومات آپ کو ملیں گی تفسیر سے۔ جب آپ آیت کی تفسیر جا کے خود پڑھیں گی، مطالعہ کریں گی، اور تفاسیر الحمدللہ اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں اور اس کے بھی حوالے میں دے چکا ہوں۔ تفسیر جو ہے نمونہ کا اردو ترجمہ موجود ہے آپ کے پاس۔ تفسیر نور آیت اللہ محسن قراتی کی، وہ خطبہ کے لیے بڑی اچھی تفسیر ہے، نکات سے بھری ہوئی تفسیر، یعنی ایک آیت کو کھولنا کیسے ہے مجلس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تفسیر نور سے سیکھیے۔ تفسیر نور آپ کو مکمل طور پہ ٹرین کر دے گی کہ اس تفسیر کے اندر ایک ذاکرہ مکمل طور پہ یہ ہنر سیکھ جائے گی کہ میں آنے والی مجلسوں میں آیت کو لوگوں کے سامنے توڑ توڑ کے کھول کھول کے کیسے بیان کروں۔ تفسیر نور آپ کو یہ محسن قراتی صاحب کی نکات نکالنے کا ہنر سکھائے گی۔ تفسیر نور الثقلین، تفسیر البرہان کا منیر رضوی صاحب نے ترجمہ کر دیا ہے، تفسیر نور الثقلین کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تفسیر صافی کا تلخیصاً ترجمہ ہو چکا ہے اور اس سے بھی استفادہ ممکن ہے۔ تو یہ تفاسیر جو بازار میں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ان کے اردو ترجمے موجود ہیں، اور آپ کو عربی فارسی کا بھی چکر نہیں ہے کہ پڑھ نہیں سکتے، پڑھیے۔ ہاں، ایک یہاں پہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ذاکرہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے۔ تفسیر اتنی مشکل ہے، آیت اتنی مشکل ہے، مقام وہ اتنا مشکل ہے کہ وہاں تفسیر سے بھی پھر آپ کا کام نہیں چلے گا۔ ایسے میں آپ کو کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑے گی، کسی نہ کسی ماہر عالم دین کی ضرورت پڑے گی۔ آپ رابطہ کریں یا نیٹ پہ سرچ کریں، یا یہ کہ پھر کوئی اور کتاب، یا یہ کہ اگر ایک تفسیر سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا دوسری تیسری چوتھی 4-5 کتابیں پڑھیں، یا یہ کہ آپ کا مطالعہ اتنا وسیع ہو کہ وہ جو ہے گتھی سلجھ جائے، وہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے۔ بہرحال ہم لوگ اب تفسیروں کی طرف بڑھتے ہیں، اور کم سے کم 20-25 تفسیریں میں نے دیکھی ہیں اس آیہ مجیدہ کے لیے، اور اس کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ صلوات ہدیہ کر دیجیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ نے یہ جملہ کسی کے لیے نہیں کہا ہے، نہ جمادات سے کہا ہے، نہ نباتات سے کہا ہے، نہ حیوانات سے کہا ہے، صرف انسانوں کے لیے۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ تو ساری چیزیں تسبیح کر رہی ہیں، ایک درخت ہے، ایک پتھر ہے، پانی کا قطرہ ہے، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کسی سے نہیں کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں، اللہ نے انسانوں سے کہا ہے قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اب ہم نے تفسیر جب اٹھائی تو اللہ ہے وہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کہہ رہا ہے کس سے؟ بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے۔ اب یہاں تھوڑا سا آپ لوگ اپنا دماغ لڑائیے، جب بھی جو ہے مجلس آپ لوگ تیار کرنے بیٹھیں گے، بات کو پھیلایا کیسے جاتا ہے، مابین الطرفین غور کیجئے۔ جن دو زاویوں پر گفتگو ہو رہی ہے، دونوں زاویوں میں دماغ لڑائیں بیٹھ کے، اپنا سوچیں ان کے بارے میں کہ بھئی یہ ایک پوائنٹ یہ ہے، ایک پوائنٹ یہ ہے، ان کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو ڈسکلوز کرنا، ان کو کھولنا ہے ذرا کہ بھئی یہ ہستی کیا ہے، یہ ہستی کیا ہے، اللہ کون ہے، بندہ کون ہے، کون کس سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں۔ ہم ممکن الوجود، ہم عدم سے وجود میں آنے والے، وہ واجب الوجود، ہم عاجز، مسکین، فقیر، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ غنی عن العالمین، ہم پلنے والے، وہ پالنے والا، ہم لینے والے، وہ دینے والا، ہم پل پل اس کی عنایت کے محتاج، وہ ایک پل اگر عنایت نہ کرے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں، ہمارا کوئی وجود باقی نہ رہے، ہم اس کی مخلوق، وہ ہمارا خالق، ہم مربوب، وہ رب العالمین، ہم مرزوق، وہ رازق، ہم بندے، وہ اللہ۔ وہ اپنی کبریائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں
ہم اسے جتنا بھی یاد کریں گے ہم اپنی بساط کے مطابق یاد کریں گے. ہم اپنی محدودیت کو، اپنے نقص کو، اپنے عجز کو، اپنی انکساری کو، اپنی کمترین توانائی کو دیکھ کر یاد کریں گے، اور وہ جب یاد کرے گا وہ اپنی شان کبریائی کے مطابق. اب تفسیر میں آپ کو یہ سارے جملے نہیں ملیں گے جو میں نے کہے گی، یہ آپ کو جملے خود سے بنانا ہی ہے، لیکن آپ بنائیں گی تب جب سوچیں گی. یاد رکھیے کسی بھی مجلس کو بنانے کے لیے کبھی بھی یہ حرکت نہ کیجیے گا کہ اٹھا کے میٹر یاد کر کے پڑھ دیا. یہ ایک ذاکرہ کی سب سے بڑی حماقت ہے کہ اٹھایا، یاد کیا، اچھی طرح چکر مارا ذہن میں 5-6 دفعہ، آیت الکرسی پڑھ لی 10 دفعہ تو اچھی طرح اور چپک کے یاد ہو جائے گا، الفی کی طرح جا کے پڑھ دیا. یہ چیز آپ کو وہی پھر میں لفظ استعمال کروں گا رٹو طوطا جسے کہتے ہیں، رٹا مار کے آپ طوطے کی طرح آپ نے رٹ کے سنا دیا. اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا نام ہے عقل. تھوڑی سی کم ہے لیکن ہے ضرور، تو اس نعمت سے استفادہ کریں. ٹھیک ہے، اس نعمت سے جتنا آپ لوگ استفادہ کریں گے یہ نعمت اتنی بڑھتی جائے گی. اس نے قرآن میں کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرو میں نعمت کو بڑھا دیتا ہوں. ایک آیت آپ نے اس پہ مجلس تیار کرنی ہے، آپ آیت کو پڑھیے، 10 مرتبہ پڑھیے، اچھی طرح یاد بھی ہو گئی آپ کو آیت، تفسیر دیکھیے، اس کے بعد سو جائے آپ آنکھیں بند کر کے. یہ آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، سوچیں. جتنا آپ سوچیں گے اور اچھے سوچیں گے، باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے، عزا خانے میں قبلہ رخ ہو کے، خوشبو لگا کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، انسانوں کی طرح، اتنے زیادہ نکات ذہن میں آئیں گے. یہ وہ تجربات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بندہ حقیر نے آج تک مجلس کے لیے کبھی بھی مطالعہ بنا وضو کے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کے ثمرات نظر آتے ہیں. اس کے ثمرات کیا ہیں؟ جو کتاب میں نہیں لکھا ہوتا اللہ وہ عطا کر دیتا ہے، اور ایسی چیز نکل کے آتی ہے میں خوش ہونے لگتا ہوں کہ شاید میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ادب اور آداب ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ جتنا مؤدب ہو کے حاضر ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا جو ہے عطا کرے گا. آپ نے سوچنا ہے. اس نقطے پہ میں خاص توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا کہ خدا را رٹو طوطا نہ بنیے، خدا را رٹا مار کے یاد کر کے آگے مجلسیں نہ پڑھیں. آدھا گھنٹے سوچیں، ایک لفظ آپ کے ذہن میں نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوش ہو جائیں آپ کہ میں نے کم سے کم آدھا گھنٹہ سوچا تو ہے. آج ذہن میں نہیں آیا کل ذہن میں آئے گا، 2 دن بعد آئے گا، 3 دن بعد آئے گا. ایک دفعہ دماغ چلنے کی دیر ہے، لیکن اس کو اچھی جگہ چلانا ہے، دین کی خدمت کے لیے چلانا ہے، لڑائی جھگڑے میں نہیں چلانا اس کو دماغ کو. ٹھیک ہے، امام حسین کی عزاداری کے لیے، ذاکری کے لیے دماغ کو چلائیں، اللہ آپ کو نکات پہ نکات عطا کرے گا. پھر ایک آیت، یعنی میں آپ کے سامنے بلا مبالغہ بلکہ تجربے کی بنیاد پر، بلکہ جو میں خود کر چکا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آیت کہ جس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ یار اس ایک آیت پہ تو مثلاً ایک مجلس ادا نہیں ہو سکتی ہے. مثلا یہی آیت جو میں نے آج پڑھی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس آیت پہ بندہ کتنا پڑھ لے گا؟ چھوٹی سی آیت ہے سورہ بقرہ کی، 152ویں آیت ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کے کافر مت بنو. آیت ختم ہو گئی. کتنا پڑھیں گے آپ اسے بتائیے؟ اس آیت پہ جہاں بندہ میرے جیسا بندہ کم علم بندہ سوچنے بیٹھے وہ کہے گا زیادہ ایک مجلس ہو جائے گی، 3 روزہ مجلس ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ محنت کریں، آپ دماغ لڑائیں، سوچنے بیٹھے، تو آپ دیکھیں کہ اس پہ ایک مجلس نہیں، اس پہ پورا اشرہ پڑھا جا سکتا ہے سکون کے ساتھ. اور ایک اشرہ نہیں، کئی اشرے پڑھے جا سکتے ہیں صرف ایک آیت کے اوپر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا. مفسروں نے کم سے کم اس ایک آیت کی 10 تفسیریں لکھی ہیں کہ بندہ کیسے اللہ کو یاد کرے گا، اور پھر اللہ کیسے. یہ تمہید میں نے آپ کو بنا کے دے دی ہے، اب آپ نے اس کو پھیلانا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کو اردو ادب اچھا ہے اور انیس دبیر کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا ہے، رسائی ادب آپ کا اچھا ہے اور الفاظ کی گرفت آپ کی مضبوط ہے، تو آپ مزید تھوڑا سا لفاظی کا عنصر بھی شامل کر دیں. یہ حسن مجلس کا، اچھے الفاظ کا انتخاب، تھوڑا سا اپنی بات کو پھیلا کے کہ بھئی مثلا ایک جملہ ہے کہ میں بندہ ہوں اور وہ
اس کو آپ 10 جملوں میں بیان کر دیں، لیکن ان میں مطالب ہوں کہ بھئی میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے، میں مرزوق ہوں، وہ رازق، میں مربوب ہوں، وہ رب ہے، میں عاجز ہوں، وہ غنی ہے، میں فقیر ہوں، وہ عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں، وہ باقی اور دائم ہے۔ ان کے لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک مفاتیح الجنان کھول لیں گے، آپ کو 25 جملے وہیں سے مل جائیں گے۔ مناجات امیر المومنین کھول لیں، مولایا یا مولایا دعا پڑھنا شروع کریں، آپ کا ایک پیراگراف پورا سکون سے تیار ہو جائے گا۔ انت المالک و انا المملوک وهل يرحم المملوک الا المالک۔ بہر اللہ تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، اور مملوک پر سوائے مالک کے کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں مملوک ہوں وہ، یہ آپ نے ایک جملہ لکھ کے یاد کر لیا، پھر آپ ایک دفعہ تیاری کرنی ہوتی ہے، یہ پھر آپ نے ظاہر زندگی بھر مجلسیں پڑھنی، زندگی بھر کام آئے گا۔ جہاں بھی آپ کو پیسٹ کرنا ہو، آپ نے 10-15 جملے جو آپ کو یاد ہوں گے آپ نے پیسٹ کر دینے۔ مولا یا مولائی انت الرازق و انا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے سردار، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، مرزوق پر سوائے رازق کی کوئی رحم۔ مولا یا مولا انت الرب و انا المربوب، رب اور مربوب۔ مولا یا مولا انت الباقی و انا الفانی۔ اس طرح کرتے جائیے، ایک کے بعد ایک جملے آپ کو ملتے جائیں گے۔ اس میں سے آپ کو جو لگے کہ ہاں بھئی یہ تو تھوڑی مشکل عربی ہے، تو میرے باپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو چھوڑ دیں آپ، امیر المومنین کے مشکل جملے، ہاں یہ محلے کی عورتوں کو سمجھ میں آ جائیں گے، وہ چن کے اچھے سے جملے جو آپ کو خود بھی سمجھ میں آئے اور محلے کی عورتوں کو بھی، ان کو آپ نے پیراگراف میں اتار کے تمہید بنا لی کہ بھئی میں اللہ کی بندی اور یہ میرا اللہ، اور وہ مجھے کیسے یاد کرے گا، میں اسے کیسے۔ بات سمجھیے اب بات کیسے پھیلتی ہے۔ یہ خطابت کے وہ عناصر ہیں جس کے لیے ایک خطیبہ کے ذہن کو کام کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اگر اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، سورہ یاسین پڑھے صبح شام 2 ٹائم، تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر ذہن کام کرنے لگ جائے گا۔ اور اگر جو ہے سچے دل سے روتے ہوئے پڑھ لی تو ایک سورہ یاسین کافی ہے دماغ چلانے کے لیے، دوسری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھے صبح، اسی ٹائم اس کا دماغ کام کرنا شروع کر دے گا، الہام ہونا شروع ہو جائے گا، دماغ اس کا گولی کی طرح چلنے لگے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان آداب کے ساتھ پڑھے جو میں نے بتایا۔ تو اب آپ نے سورہ یاسین پڑھی، فاذکرونی اذکرکم، تفسیر کھول کے آپ بیٹھ گئی، تمہید آپ نے بنا لی ساری، سوچا آپ نے آیت کو، اس کے بعد آپ نے تفسیر کھولی، تفسیر سے آپ کا دماغ اب دیکھیں کیسے کھلے گا۔ پہلی تفسیر، توجہ میری طرف ہے آپ لوگوں کی، فاذکرونی بالدعاء اذکرکم بالاجابہ۔ شیعہ سنی ہر تفسیر میں آپ کو مل جائے گا یہ کہ اللہ کہنا ہے چاہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو دعاؤں کے ذریعے، میں تمہیں یاد کروں گا دعائیں قبول کر کے۔ یہ ایک تفسیر لیجیے، آپ کی ایک مجلس تیار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ ایک تفسیر آپ کی ایک مجلس ہے۔ اب آپ دعا کا ٹاپک لیجیے، فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی بالدعاء اذکرکم بالاجابہ، تم مجھے دعائیں مانگ کر یاد کرو، میں دعائیں قبول کر کے۔ اس میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا مطالعہ دعا کے حوالے سے کتنا ہے، قبولیت دعا کے حوالے سے کتنا ہے، اور ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ کیسے قبول ہوتی ہیں، کیسے قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے دعا کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن میں؟ دعا عبادت ہے، جو اس عبادت سے منہ موڑے وہ متکبر ہے۔ تم دعائیں مانگو میں قبول کروں گا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، تم وعدے پورے کرو، میں وعدے پورے کرنے والا ہوں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، وہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا تھا کہ میں دعا قبول کروں گا، لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے وعدہ خلافی کی، اس کا مطلب اللہ ظالم ہے۔ یعنی آپ نے ایک جملہ کہا میری دعا قبول نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ظالم ہے۔ کتنا بڑا پیغام ہے، لوگوں کو آپ کتنی گمراہیوں سے بچا رہی ہے۔ یہ سب کا سب کہاں سے ہوگا؟ سوچنے سے، دماغ کھلے گا، اس کے لیے مطالعہ بھی چاہیے، اس کے لیے آیتیں بھی چاہیے، لیکن یہ محنت بھی مانگتا ہے اور دماغ بھی مانگتا ہے۔ دماغ نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے، رٹ کے پڑھنا تو کبھی بھی اچھی ذاکری اور اچھے ذاکرہ کے حوالے سے جو ہے کوئی سوچے کہ جی اچھی کوئی ذاکرہ بن جائے گی بنا محنت کی، یہ ممکن نہیں ہے۔ فاذکرونی بالدعاء، تم مجھے یاد کرو کس کے ذریعے؟ دعائیں مانگ کر۔ بندے کا یاد کرنا دعا کے ذریعے سے، اس کا یاد کرنا کیسے؟ یعنی کوئی دعا ایسی نہیں ہے، نقطہ اس میں یہ ہے کہ جو وہ قبول نہ کرے۔ آپ دعا اس سے مانگیں گے، اس نے ہر حال میں دعا، الا یہ کہ آپ کوئی کفریہ دعا مانگے یا کوئی حرام دعا مانگے، ٹھیک ہے،
شریعت کے خلاف دعا مانگے، جو اس کے دین کے خلاف ہو، اس سے ہٹ کر جو بھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آسان زبان میں جائز شرعی حاجات کو، کیونکہ بعض بدماش لوگ جو ہے نا ناجائز شرعی حاجات پروا رہے دعائیں، ٹھیک ہے، جائز شرعی حاجات کے لیے آپ دعا کروائیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ دعا، ہاں آپ کی خواہش کے مطابق قبول نہیں ہوگی، آپ کی مصلحت میں ضرور قبول ہوگی۔ ان دو جملوں کا آپ نے اچھے سے بیان کر دیا، 15 منٹ کا میٹر ہے صرف ایک جملے کا، کہ دعا آپ کی خواہش کے مطابق قبول نہیں ہوگی، آپ کی مصلحت میں دعا قبول ہوگی، آپ کے فائدے میں دعا قبول ہوگی۔ اس کو اب آپ پھیلانا شروع کریں گے، میں ظاہر ہے 15 منٹ تو آپ کے نہیں لوں گا، میرے پاس ابھی اتنا وقت بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا 2 جملے آپ کی خدمت میں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ بات کو ہم نے کیسے جو ہے نا وہ زوم ان اور زوم آؤٹ جو کرتے ہیں ہم لوگ، کیسے بات کو کھولنا ہے اور کیسے ہم نے پھیلا کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ مصلحت کے مطابق دعا قبول ہوگی، نہیں فائدہ آپ کا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، فائدہ کس کا ہے اس میں؟ 100% بندے کا فائدہ ہے۔ دعا قبول ہونے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے فائدے کی بازگشت کسی طرف ہے، فائدہ پلٹتا ہے بندے کی طرف۔ 100% فائدہ کس کو ہوگا؟ بندے کو ہوگا۔ ظاہری طور پہ، اب لفظ میں استعمال کرو ظاہری طور پہ اس قید کے ساتھ، بندے کو لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، میری بات پوری، اتنے عرصے سے میں دعا مانگ رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اس نے ظلم کیا، اس نے کہا تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، خدا جھوٹا ہے کیا؟ خدا تو عادل ہے، سچا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب یہاں اگر آپ کا مطالعہ ہوگا، آپ کے پاس روایات کی اسٹڈی ہوگی، آپ نے کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی، یہاں پر رک کے ایک جملہ میں ایڈ کر دوں، امالی صدوق، امالی مفید، امالی توسی، سب کے اردو ترجمے موجود ہیں۔ یہ ایک ذاکرہ کی لائبریری میں واجبی طور پہ کتابیں ہونی چاہیے، اور ان کتابوں کو ایک نہیں کوئی 25 دفعہ پڑھیں۔ یہ آغا دستغیب اور آغا متحری کی کتابیں پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ فائدہ مند یہ کتابیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آغا متحری اور آغا دستغیب، خدا ان کے درجات بلند کرے، ان کی کتابیں بھی فائدہ مند ہیں، 100% فائدہ مند ہے، لیکن یہ کہ آپ ان کو جب پڑھیں گی تو وہی والی بات آ گئی کہ جو انہوں نے بیان کر دیا آپ نے ایسے جا کے کاپی کر دینا ہے۔ امالی مفید و امالی توسی و امالی شیخ مفید و شیخ صدوق میں کلام معصوم ہے، حدیث معصوم ہے۔ اس سے جو آپ کو نور ملے گا وہاں سے، وہاں ان کے اپنے تجزیے بھی ہیں، وہاں ان کی اپنی باتیں بھی ہیں، اس میں احتمال خطا بھی ہے اور خطائیں موجود بھی ہیں۔ یہاں پر کلام معصوم ہے، یہاں نور ہی نور ہے، وہاں تاریکی کی گنجائش ہے، یہاں تاریکی کی گنجائش، یہاں سے آپ کو لائٹ زیادہ ملے گی، یہاں سے آپ کو نور زیادہ ملے گا۔ لہٰذا روایات اہل بیت کی جو کتب ہیں ان کا مطالعہ اپنی زندگی کا یقینی آپ حصہ بنائیے۔ اب آپ نے روایت پڑھی کہ بھئی یہ دعائیں جو قبول ہوتی ہیں کس طرح قبول ہوتی ہیں، تو مثلا ایک روایت میری نگاہوں کے سامنے آئی کہ کل کو حشر کے میدان میں بندہ جو ہے نا اپنا نامہ عمل کھول کے دیکھے، کہے کہ بار الہ یہ گڑبڑ ہو گئی، فرشتوں سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، یہ کسی اور کی فائل مجھے پکڑا کے چلے گئے، میں تو اتنا اچھا نہیں تھا، میں اتنا شریف نجیب نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ کوئی خاتون کہے گی کہ میں اتنی اچھی تو نہیں تھی، میری زبان سے تو پورا محلہ ڈرتا تھا، مثلا تلوار کی طرح میری زبان چلتی تھی، بار اللہ یہ اتنی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ چپ رہنے والی خاتون تھی، میں تو کبھی چپ نہیں رہی، اور اس میں لکھا کہ صبر کرنے والی، میں تو محلے میں مشہور تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا نام عمل؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ یہ تیرا ہی نام عمل ہے، یاد کر کے تو نے دنیا میں جو دعائیں مانگی تھی جنہیں تو سمجھتی تھی کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہوئی، مجھے معلوم تھا کہ تو پکی بدمعاش ہے، تو نے سدھرنا نہیں ہے، لیکن تیرے دل میں علی کی محبت تھی، میں نے اس محبت کو دیکھتے ہوئے ان دعاؤں کو سنبھال کر رکھا تاکہ تجھے سیدھا یہاں پہ جنت میں بھیج دوں، ٹھیک ہے، نیکیوں میں تبدیل کر کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے تو تھوڑا جلدی میں آپ کو بیان کر دیا، لیکن یہ کہ ظاہر ممبر سے جب اس کو بیان کیا جائے گا تو بڑے اچھے صاف ستھرے بہترین انداز میں بیان کیا جائے گا، لیکن یہ کہ آپ بات کو سمجھیے گا، جو ٹیکنک میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیے کہ آپ نے کیسے پھیلانا ہے۔ ابھی میں صرف پہلی تفسیر پر ہوں، فاذکرونی اذکرکم، تم دعائیں مانگ کے مجھے یاد کرو، میں دعائیں قبول، یہ ایک روایت ہوگی، اس کو آپ نے جوڑ دیا مجلس میں۔ اس کے بعد آپ نے مثلا ایک اور روایت دیکھی، میرے پاس تو بہت ساری روایتیں، لیکن یہ کہ ابھی
بس یہ دوسری روایت ذکر کر کے میں دوسری تفسیر پہ چلا جاؤں گا۔ ایک اور روایت آپ نے دیکھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے جو ہے صبح آنکھ کھولی اور وضو نہیں کیا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ جس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نہیں پڑھی اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ جس نے وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا نہ مانگی، اس کا مطلب وہ مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھتا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ آگے دعا، فاذکرونی بالدعاء، تم مجھے دعائیں مانگ کے یاد کرو۔ جو دعا نہیں مانگتا وہ خدا پہ ظلم کرتا ہے، جو یہ ذکر نہیں کرتا دعا کا ذکر وہ ظالم ہے، اس حدیث کے مطابق۔ یہ آپ کا ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیجئے اگلا میسیج آ گیا۔ اس میسیج کو آپ پھیلانا چاہیں تو اس سے بھی کوئی 2-3 مجلسیں بن سکتی ہیں کہ خدا کے سامنے دعا نہ مانگنا بھی کیا ہے، ظلم ہے۔ اس کا مطلب آپ کو خدا سے کچھ نہیں چاہیے، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ کم سے کم ایک بندہ درود پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ دعا وہ اس کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا، کیونکہ وہ جس میں نے مثال دی تھی کسی موقع پہ، علامہ طباطبائی کی مثالیں دی بھی کہ ایک جو ہے باغ، ایک بڑا گلستان جس میں چاروں طرف پھول ہی پھول ہے، اگر جو ہے کسی عید پہ کسی تہوار پہ اس باغ کا مالی جو ہے، باغ کا مالی نوکر جو باغ میں خدمت کرتا ہے، گلستان کا نوکر رکھوالی کرنے والا، وہ باغ کے مالک کو اسی باغ میں سے چند پھول توڑ کے گلدستہ بنا کے پیش کر دے تو مالک خوش ہوتا نہیں ہوتا؟ حالانکہ مالک کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، باغ مالک کا، پھول بھی مالک کے، مالی بھی مالک کا، لیکن مالک خوش ہوگا کہ اس نے مجھے گلدستہ بنا کے پیش کیا۔ تو ہم بھی جو درود پڑھتے ویسا ہی ہے، رحمتیں بھی ان کی، ذکر بھی ان کا، فضیلتیں بھی ان کی، عظمتیں بھی ان کی، ہم بھی ان کے، ہمارے پاس جو رزق ہے وہ بھی انہیں کا دیا ہوا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ درود پڑھ دیجئے اسی لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ حدیث میں آیا کہ انسان کہیں بھی بیٹھے یہ دعا جو ہے نا ضرور کرنی چاہیے، اللہم صلی علی محمد، ورنہ وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں، نحوست سے بچنے کا بہترین عمل ہے، کہیں بھی آپ بیٹھے تو جگہ کو منحوس ہونے سے بچائیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ادھر آپ نے درود پڑھا، وہ جگہ نحوست سے بچ جائے گی۔ نحوست کا معنی بھی سمجھ لیجئے کہ اس کو، یہ اردو والا نحوست نہیں ہے، یہ عربی والا نحوست ہے۔ عربی والا نحوست یعنی ناسازگار ہونا، سوٹیبل نہ ہونا، آپ کے مزاج کے موافق نہ ہونا، آپ کے لیے مناسب نہ ہونا۔ بات واضح ہے نحوست کا معنی؟ نحوست یعنی وہ آپ کے موافق نہیں ہوگا، آپ کو سوٹ نہیں کرے گا، آپ کے لیے سازگار وہ جگہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی اگر آپ نے وہاں درود نہیں پڑھا۔ اگر درود پڑھ لیں گی تو وہاں کوئی عاصب بھی ہوگا، کوئی کسی خاتون کی گندی نظر بھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو نہیں لگے گی وہ۔ کس وجہ سے؟ اس ایک درود کی وجہ سے۔ تو یہ بہت ساری نحوستوں سے، عاصب سے، نظر بد کا بہترین توڑ انسان بیٹھتے ہی جہاں بھی جائے وہاں ایک درود پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب آپ نے حضور دعا پہ پھیلانا شروع کیا بات کو، تو اب دعا بھی میں تو ایک مجلس کا ہے، باقی ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ کے مطالعے کے اوپر، آپ کی محنت کے اوپر۔ اگر آپ کا مطالعہ مثال کے طور پہ چند کتابوں کا ہے تو آپ ایک مجلس تیار کریں گی، اور اگر آپ کا مطالعہ کوئی 25 کتابوں کا ہے تو آپ کی 5 مجلسیں تیار ہو جائیں گی، 50 کتابوں کا ہے تو 10 مجلسیں تیار ہو جائیں گی۔ ایک تفسیر پر ایک اشرہ تیار ہو گیا۔ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی بالدعاء اذکرکم بال، پورا اشرہ آپ کا دعا پہ اور قبولیت دعا پہ۔ موضوع اشرے کا کیا ہے؟ دعا اور قبولیت دعا۔ آیت فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ٹھیک ہے؟ اب اگلی تفسیر سنیے، فاذکرونی بطاعتی اذکرکم برحمتی، تم مجھے اطاعت کر کے یاد کرو، میں تم پر رحمتیں نازل کر کے تمہیں یاد کروں گا، ٹھیک؟
فَاذْكُرُونِي بِطَاعَتِي أَذْكُرُكُمْ بِرَحْمَتِي، ہم نے اسے یاد کرنا ہے کیسے؟ اطاعت کر کے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ فرما برداری کسے کہتے ہیں؟ دین پر عمل کسے کہتے ہیں؟ اور وہ رحمت کیسے نازل کرتا ہے؟ یہاں پہ آپ نے کتاب اٹھا رہی ثواب الاعمال شیخ صدوق کی، وہ اعمال کے جو ثواب لکھے ہوئے کہ اللہ کی رحمت ایسے ایسے آتی ہے، یہ عمل کرو یہ ثواب ہے، یہ رحمت ہے، یہ عمل یہ رحمت، یہ عمل یہ ثواب۔ اس پہ تو آپ کے فَاذْكُرُونِي بِطَاعَتِي أَذْكُرُكُمْ بِرَحْمَتِي پہ ہی آپ کے کئی اشرے تیار ہو جائیں گے۔ اشرے کا موضوع اطاعت اور رحمت، یا عمل اور ثواب، یا عمل اور جزائے عمل۔ وہ آپ کا دماغ ہے، آپ کا مطالعہ ہے، آپ کا اردو ادب ہے، اس کو آپ کئی عناوین سے اشرے کو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ فَاذْكُرُونِي بِطَاعَتِي أَذْكُرُكُمْ فَاذْكُرُونِي فِي الدُّنْيَا، تیسری تفسیر أَذْكُرُكُمْ فِي الْعُقْبَى، تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ تیسری تفسیر آ گئی، ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت۔ ہم دنیا میں اسے کیسے یاد کریں، وہ آخرت میں ہمیں کیسے؟ آخرت میں اللہ کی کیا کیا عنایتیں ہوں گی بندوں پر، یہ آپ نے ساری روایتیں نکال لینی۔ ہم دنیا میں اسے کیسے یاد کر سکتے ہیں، وہ آپ نے نکال لینا۔ یہ آپ کا آرام سے ایک اشرہ سکون سے تیار ہوگا، شرط یہی ہے محنت، مطالعہ اور سوچ۔ چوتھی تفسیر فَاذْكُرُونِي فِي الرَّخَاءِ أَذْكُرُكُمْ فِي الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ، تم مجھے سکون کے، چین کے، قرار کے، تندرستی کے، عافیت کے اچھے لمحات میں تم مجھے یاد کرو، جب سختی کے لمحات ہوں گے میں خود تمہیں یاد کروں گا، جب برے دن ہوں گے، کڑے دن ہوں گے، میں خود تمہیں۔ اس کو اب آپ کوئی اچھا سا جو ہے عنوان دے کے، رخا اور بلا تو عجیب سا ہو جائے گا، اردو میں سازگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، عافیت اور بلا کر دیجئے، ٹھیک ہے، یا اچھے دن اور برے دن کر دیجئے، اچھے دن اور کڑے دن کر دیجئے، کچھ بھی ایسی سیٹنگ کر کے آیت یہ ہوگی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہ آپ کا عشرہ نہیں، کم سے کم خمسہ آرام سے اس موضوع پہ تیار ہو جائے گا، اور اگر مطالعہ زیادہ ہوگا تو عشرہ بھی سکون سے تیار ہو جائے گا۔ پانچویں تفسیر فَاذْكُرُونِي بِالشُّكْرِ أَذْكُرُكُمْ بِالزِّيَادَةِ، تم میرا شکر ادا کر کے مجھے یاد کرو، میں نعمتیں بڑھا بڑھا کے تمہیں یاد کروں گا۔ اب یہ شکر اور شکر کی جزا، نعمتوں میں اضافہ، شکر اور نعمتوں میں اضافہ، یہ آپ کا ایک موضوع آ گیا، عشرے کا موضوع ہے۔ آیت یہ رہے گی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا فَاذْكُرُونِي۔ چھٹی تفسیر عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَذْكُرُكُمْ فِي بَطْنِهَا، تم مجھے زمین کے اوپر یاد کرو میں تمہیں قبر کے اندر یاد کروں گا۔ اب یہ تفسیر آ گئی، اب یہاں سے آپ معاد سے ایک پورا معاد پر اشرہ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین کے اوپر انسان کون سے اعمال ایسے کرے کہ قبر کے اندر اس کے لیے رحمتیں ہوں، اس میں آپ کی محبت اہل بیت بھی آ جائے گی، فضائل بھی آ جائیں گے، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی سکون سے۔ تو یہ انسان جتنا آیت کی تفسیر میں وارد ہوتا جائے گا، اس کے لیے نئے نئے مضامین، نئے نئے عناوین کھلتے جائیں گے۔ آگے اس کا مطالعہ ہے، آگے اس کی محنت ہے، اس کا دماغ ہے، اس کی پاکیزگی ہے، اس کی روحانیت ہے۔ اور پھر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ پہ اگر اس نے عمل کر لے، جو آیت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں، یعنی آپ نے اپنی ذاکری میں خود آپ نے پہلے اس آیت پہ عمل کرنا ہے کہ بار الہ میں مجلس پڑھنے جا رہی ہوں مولا حسین کی، میں آخری درجے کی نکمی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا اور ذاکرہ بننے کا بھوت مجھ پہ سوار ہو گیا، بار الہ میری مدد فرما، بڑی بےزتی ہو جائے گی میری، محلے والے تو کریں گے، تو بچا لے مجھے۔ اس کے بعد آپ نے رونا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، باوضو ہو کے بیٹھ جائے، دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے، پھر بہترین ذاکرہ بن جائیں گے آپ۔ لیکن اگر آپ نے جو یہ سوچ لیا کہ جی ہم سے بڑا تو ترم خان کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی مجلس پڑھوں گی کہ جو ہے نا ساری ذاکرہ منہ چھپاتی پھریں گی، تو پھر جو ہے کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر عاجزی، فقیری، اپنے آپ کو جھکا دینا کہ نہیں بھائی ہمیں کچھ نہیں آتا، سب سے چھوٹی ذاکرہ میں ہوں بھائی، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس کو صرف زعم اور گمان کی حد تک نہیں، اس کو منزل یقین پہ لائیے کہ امام حسین کی سب سے چھوٹی ذاکرہ، سب سے ادنا ترین ذاکرہ میں ہوں،
اور اللہ لگائیے اللہ سے. ذاکری میں فذکرونی اذکرکم پہ عمل کیجیے. آپ اسے یاد کیجیے اب ذاکری میں کہ میں امام حسین کی خدمت کرنے جا رہی ہوں, بار اللہ تو میری مدد فرما. بڑے بڑے خطبہ کا آپ کی خدمت میں عرض کروں, نامی گرامی خطبہ, یعنی کہ جن کا توتی بولتا ہے, جو چوٹی کے جن کو کہتے ہیں چوٹی کے خطبہ, جن سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہے, ان سب کے جو ہے نا آپ جب راز پڑھیں گے کامیابی کے تو آپ کو جو ہے نا شدید حیرانی ہوگی کہ سب توسل پہ چلتے ہیں. یہ جو محنت ہے, محنت کرنے والے بہت ہیں پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر ایک سے ایک محنت کرنے والا پڑا ہے, لیکن عزت بلندی ہر ایک کو نصیب, یہ جن کو نصیب ہوتی ہے عزت. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ عزت سے مراد میری آج کل والی عزت نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب پہ مشہور ہو جائیں یا آپ کا کوئی کلپ وائرل ہو جائے, ٹھیک ہے, اللہ ایسی عزت سے بچائے, یہ والی عزت مراد نہیں ہے. وہ عزت جو کہ امام حسین کی نگاہ میں عزت ہے, وہ عزت جو کہ جناب سیدہ کی نگاہ میں عزت ہے, نہ کہ وہ عزت جو کہ یوٹیوب پہ جو ہے چند ملین وہ ویوز آ گئے تو آپ کہ کیا عزت ملی ہے بھائی, کیا ویوز مل گئے اس کو, یہ والی عزت قطعاً میری مراد نہیں ہے. عزت سے مراد ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ کی ہے, رسول کے لیے اور ائمہ معصومین کے لیے, یہ عزت مراد ہے. کہ مولا حسین کی نگاہ میں عزت, یہ والی عزت اور بلندی آپ کو بنا توسل کے نہیں ملے گی. یہ والی عزت اور بلندی جناب سیدہ کی بارگاہ میں ادب سے ملے گی. جو حضرت حر کو مثلا عزت ملی ہے اس وقت احترام جناب سیدہ سے ملی, تو آپ کو بھی جو ہے یہ عزت ادب سے ملے گی. خطبہ پڑھتے ہوئے انسان مثلا جو ہے نام محمد آیا تو آرام سے اپنے سر کو جھکا دے, ٹھیک ہے. یہ جو آپ ایک سر جھکاتی ہیں مثلا, یہ آپ کو اوپر لے کے جائے گا. یہ نام سیدہ آیا آپ نے سر جھکا دیا, یہ آپ کو اوپر لے کے جائے گا. یہ بہت بڑے بڑے خطبہ ہیں جس سے پوچھا کہ جی آپ یہ مجلس کی کامیابی کے لیے کیا کرتے, تو کہا کہ میں جو ہے وہ مجلس پڑھنے سے پہلے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے حضرت ام البنین کو ہدیہ کرتا ہوں تاکہ میری مجلس اچھی ہو جائے. ایک بہت بڑے خطیب کا بتا رہا ہوں میں, ایک سورہ فاتحہ جناب ام البنین کو ہدیہ کروں گا تو میری مجلس, میں خود خطیب ہوں, مجھے 2003-04 سے مجلس سے پڑھوں, ابھی آپ 2024 یعنی 20 سال ہو گئے مجلس سے پڑھتے ہوئے. تو 20 سال میں شاید سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جہاں جو ہے نا سینہ ہمارا چوڑا ہوتا تھا اور جو ہے بڑے جو ہے نا ہم لوگ بھرم میں آتے تھے کہ آج تو ایسی مجلس پڑھیں گے کہ دیکھیں گی دنیا مجلس ہوتی کیسے, ایسی کی تیسی. سب سے بیکار مجلس ہوئی ہوتی تھی, وہ پڑھی نہیں جاتی تھی, اور جو نا لگ رہا تھا سامنے قبرستان میں مجلس پڑھیں, مردے بیٹھے ہوئے, کوئی درود بھی نہیں پڑھتا تھا اس میں, ٹھیک ہے. اور بالکل مردہ بن کے وہاں سے واپس نکلتے تھے اور شرمندہ ہو کے کہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا سوچ کے کہتے ہوا کیا ہمارے ساتھ. اور جہاں تیاری نہیں ہوتی, جہاں حالت بری ہوتی ہے کہ آج تو بےزتی ہوگی اور آج تو مجلس پڑھی نہیں جائے گی, آج تو حالت خراب ہے, آج تو تیاری نہیں, آج تو دماغ کام نہیں کر رہا, آج تو کوئی میٹر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا پڑھنا ہے, اور بی بس کرم کر دے اپنا, مولا حسین اپنا کرم کر دے. ایسی مجلس ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ زندگی میں اس سے اچھی مجلس نہیں ہوئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو آخر میں جانے سے پہلے جو ہے نا بے چینی کی حالت میں, راز و نیاز کی حالت میں کہا نا بی اپنا کرم کر دے, یہ ہے مجلس, یہ ہے ذاکری کی جان, یہ ہے, اس کے علاوہ ذاکری کچھ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ میں صرف محنت کر کے ذاکری کر لوں گی تو یہ آپ کی بھول ہے. علامہ طالب جوہری سے میں نے پوچھا کہ کیا کرے کہ مصائب میں رقت ہو, کیا کرے کہ جو ہے نا مصائب میں جان پڑے. کہتے تھے آپ مجلس سے پہلے بھلے آپ باوضو ہوں, ایک اسپیشل وضو, ایک الگ سے سنگل وضو اس نیت سے کریں کہ مصائب میں رقت ہو, تو آپ کے مصائب میں رقت آئے گی. تو دیکھیے پھر بات آ گئی روحانیت کی, بات آ گئی توسل کی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کی ذاکری کو جو ہے چار چاند لگاتی ہیں. اب جو ہے میں ایک نقطہ جو ہے آپ کی خدمت میں اور بیان کر کے تھوڑے سے آپ لوگوں کے سوالات لیں گے. اگر آپ لوگوں کے پاس ہوئے, نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر ہوں گے تو پھر بحالت مجبوری مرتا کیا نہ کرتا جواب دینے پڑیں گے. ایک سلوات پڑھیے آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ جو ذاکری کر رہے ہیں بھی, فذکرونی اذکرکم, میں نے آپ کو ساری تمہید بنا کے دے دی.
وشکروا لی والا میتھڈ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ فذکرونی بالدعاء اذکرکم بالاجابہ، آپ نے کیسے میٹر تیار کرنا ہے، اپنے مضمون کو آپ نے کہاں سے لینا ہے، تفسیریں کون سی دیکھنی ہے، روایت کی کتابیں کون سی دیکھنی ہے۔ اب آپ نے مجلس کا اہم ترین عنصر ہے کہ آپ جو بھی میٹر پڑھ رہے ہوں، یہ آپ کی ذاکری کی ہارٹ بیٹ ہے، یہ دھڑکتا ہوا دل ہے ذاکری کا، آپ نے اسی میٹر سے سوئچ کرنا ہے فضائل کی طرف۔ یہ ہنر آئے گا وقت کے ساتھ، یہ کسی کے پاس بھی پہلے دن، ہاں رٹی ہوئی مجلس سے پڑھیں گے تو جو ذاکر نے پڑھا وہ آپ پڑھ دیجئے، آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے یہ ہنر سیکھنا ہے، اس کے لیے پھر میں کہوں گا دماغ باوضو کے بیٹھ جائیں مصلی پہ اور سوچیں کہ میں اس میٹر سے فضائل کی طرف کیسے جاؤں۔ سوچیں، آدھا گھنٹہ سوچیں، گھنٹہ سوچیں، رزلٹ آئے گا، بہت اچھا رزلٹ آئے گا اور آپ کو خوشی ہوگی۔ سوچیں 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 یہ فذکرونی اذکرکم سے میں کیسے سوئچ کروں فضائل کی طرف۔ یہ تو آپ نے توحید پڑھ دی نا ساری، فذکرونی بالدعاء اذکرکم بالاجابہ، فذکرونی بالشکر اذکرکم بالزیادہ، فذکرونی بطاعتی اذکرکم برحمتی، فذکرونی علی ظہر الارض اذکرکم فی بطنہا، فذکرونی فی الرخاء اذکرکم فی الشدۃ والبلاء، فذکرونی کرتے آئے۔ اب سب کے سب توحید کے، اللہ کی کبریائی کے اور بندے کی عاجزی کے جملے آ گئے۔ اب آپ نے یہاں سے موو ہونا ہے، شفٹنگ کرنی ہے آپ نے، اور یہ آپ کی تقریر کی جان ہے، کیونکہ آپ کو تقریر کرنے کے لیے جو بلایا گیا ہے بیسیکلی وہ اسی محبت محمد و اہل بیت محمد کو بڑھانے کے لیے بلایا گیا، تو آپ نے اس پہ خاص فوکس کرنا ہے۔ یہ ایک ذاکرہ اور خطیبہ کی ناکامی ہے کہ وہ پورا میٹر پڑھ دے لیکن یہ کہ وہ اس میں سوئچ نہ کر سکے۔ ہاں مجلس ہو جائے گی، اس میں آپ نے فضائل کے بعد جو بھی آپ پڑھیں گے میٹر مصائب جوڑ دیں گے تو ایک علمی کام بھی ہو جائے گا، ایک اچھی چیز ہو جائے گی، لیکن وہ جو مجلس کی جان ہے نا وہ نہیں ہے اس میں۔ جو پبلک سننے آئی ہے وہ ذکر اہل بیت ہے، آپ نے ذکر اہل بیت کو کہیں سے بھی لا کے اس میں جوڑنا ہے، اور جوڑنے کا ہنر ہونا چاہیے، بے تکا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کہ آپ ایک تمہید پڑھ کے اس کے بعد بولیں چلے سلوات پڑھی، اب میں دوسرا آپ کو سنانا شروع کر دیتی ہوں کچھ، یہ بہت ہی عجیب سا لگے گا، برا سا بے ربط سی گفتگو۔ اب ہم نے فذکرونی اذکرکم سے کیا کرنا ہے؟ سوئچ کرنا ہے۔ تو ایک سوئچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ذکر روایتیں سرچ کر لیجئے، نکال لیجئے، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل پہ آپ نے ذکر لکھنا ہے تو آپ کو 25 روایتیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا ذکر کیسے ہوگا؟ اس کا ذکر ایسے ہوگا، دعا کے ذریعے، شکر کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، اچھے دنوں میں فلاں 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 فلاں، ساری تفسیر آپ نے دیکھ لی، یہ آپ نے ذکر بتا دیے، پھر آپ نے اینڈ میں روایت جوڑ دی۔ ایک اس کے ذکر کا طریقہ علی کا ذکر ہے، نبی نے فرمایا یا علی ذکروں کا ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، یہ آپ سوئچ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طریقہ آپ نے امیر المومنین سے جوڑ دیا، بہترین طریقے سے روایت بھی آپ کی آ گئی اور آپ منتقل ہو گئے ذکر علی کی طرف۔ یہاں سے اب آپ کو جو فضیلت کی روایت پڑھنی ہے ذکر علی سے مربوط، آپ پڑھ کے اپنے 15-20 منٹ کا ایک پیراگراف یہاں پیسٹ کر کے آپ آرام سے آگے مصائب سے پھر وہ جڑ کے اپنی تقریر کو مکمل کر سکتی ہیں۔ دوسرا طریقہ آپ نے اس کو ایک اور مقام پہ مقام فضائل میں جوڑنا ہے، تو آپ ذکر سے جوڑ کے کہ جی ذکر کائنات میں کوئی بھی ذکر کرتا ہے، اب یہ آپ کو تھوڑا اس پہ سوچنا پڑے گا۔ جو میں نے سوچا میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہر انسان کا ذکر جو ہے موت کی سرحد پہ جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اعضاء و جوارح جواب دے جاتے ہیں، جب اس کی موت آ جاتی ہے، جب ہونٹ اس کی خشک، زبان پتھرا جاتی ہے، تو اس وقت وہ ذکر کرنے کے قابل نہیں رہتا، بدن اس کا مر چکا ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب اولاد آدم مرتی ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے ساری کائنات کے ذکر کو آپ دیکھیں، وہ ذکر انسان کے ختم ہونے پہ ذکر کیا ہو گیا؟ اکیلا ذاکر کہ جس نے موت کو بھی سرحد نہ بننے دیا، اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ سر تن سے جدا ہو گیا، نو کے نیزہ کی بلندی پر بھی اللہ کے ذکر کو جاری رکھا۔ اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا فذکرونی اذکرکم، اسی لیے کعبے میں حاجی کم نظر آتے ہیں، کربلا میں زائر۔ یہ آپ کی بہترین سی لائن تیار ہو گئی اور گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے۔
اس کا جو ہے زبردست جو ہے پھر آپ یہاں سے لے کے چلیں آگے کہ اللہ نے کیسے کیسے مولا حسین کا ذکر کیا، اللہ نے کیسے کیسے مولا حسین کے ذکر کو جو ہے رفعت و بلندی عطا کیے، وہ ایک پوری مجلس آپ کی مجلس کے 5 مجالس تیار ہو سکتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں شروع سے جب سے آیا آپ کے سامنے 1 گھنٹہ ہو گیا تو فاذکرونی اذکرکم میں آپ کو سنا رہا ہوں میں، ہے کہ نہیں؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں۔ آپ نے اپنی مجلس میں ان چند نکات کا خیال رکھنا ہے۔ بنیادی ترین چیز ہے روحانیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ خود دکھاتے ہیں۔ آپ میری ساری تقریر بھول جائیں، ساری باتیں بھول جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روحانیت اور ادب کو یاد رکھیں، اہل بیت کی بارگاہ میں مؤدب ہو جائیں، طریقے سے بیٹھ جائیں اور دماغ اپنا لڑانا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں، اللہ کو پکاریں، فاذکرونی اذکرکم پہ عمل کریں۔ بہرحال میں حسین بن علی کی اچھی سی مجلس پڑھنا چاہ رہی ہوں، میں نکمی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا تو میری مدد کر دے، میں نکما ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا میری مدد کر دے۔ یہاں سے آپ کی ذاکری کے سفر کا آغاز ہوگا تو بہترین آغاز ہوگا اور انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صلوات پڑھ دیجیے۔